الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على بلد محمد في البلاد وصل على روضة محمد في الرياض. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے. بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. شوال کا مہینہ ہے. اس شوال کے مہینہ میں 13 شوال کو امام المحدثین قدوۃ المسلمین سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کی پیدائش بھی ہے اور ان کی وفات بھی ہے. 13 شوال 194 ہجری میں نماز جمعہ کے بعد ان کی ولادت بسعادت ہوئی اور 13 شوال 256 ہجری میں نماز عشاء کے وقت اللہ کے ہاں پیارے ہو گئے. تو سب سے پہلے ان کا نام تعارف. امام بخاری کا نام صحیح نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن برزبہ البخاری الجافی. امام بخاری کے والد کا نام اسماعیل. اسماعیل خود ہی بذات خود بہت بڑے عالم دین تھے، محدث تھے وقت کے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں.
اور ان کی شادی ایک بھلی عورت نیک عورت سے شادی ہوئی۔ اس مبارک شادی پر اللہ پاک نے جو پھل دیا اس کا نام ہے محمد۔ ابھی بچپن ہی میں تھے کہ والد بچے اور والدہ کو داغ مفارقت دے کر چلے گئے، لیکن والدہ کا عزم تھا، ارادہ تھا کہ میرا یہ ننھا بچہ محمد عالم بن کر افق عالم پر چمکے، اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کی تاریکیوں کو ختم کرے۔ نیک عورت تھی، اسی وجہ سے ان کے جذبات اور ارادے بھی نیک تھے۔ امام بخاری کے والد جب فوت ہوئے اسماعیل، ان کی وفات کے وقت احمد بن حفص وہاں موجود تھے۔ اس وقت اسماعیل نے کہا کہ میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی جائیداد چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ایک ذرے کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی آپ کی ساری جتنی بھی کمائی تھی وہ ساری کی ساری حلال تھی۔ احمد بن حفص اس کے گواہ ہیں کہ انہوں نے کوئی بھی انسان اپنے وصال کے وقت جھوٹ نہیں بول سکتا، اگر وہ چاہے تب بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ موت کی سختیاں اس کے سامنے ہوتی ہے، موت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اس کی زبان پر صرف اور صرف سچ جاری ہوتا ہے۔ تو احمد بن حفص کہتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے یہ آواز سنی کہ اسماعیل کہہ رہے ہیں میں جتنی وراثت چھوڑ کر جا رہا ہوں ملاوٹی نہیں ہے، حلال کی کمائی ہے۔ امام بخاری محمد بن اسماعیل جب ان کی ماں نے یہ تربیت کی اور ماں کے اثرات اس بچے پر مرتب ہوئے، ماں نیک ہے، نیکوں کے اثرات اولاد پر مرتب ہوتے ہیں، اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو امام بخاری کی بچپن کے اندر ہی ذہن سازی کی گئی کہ تو نے بڑا ہو کر ایک عالم دین بننا ہے۔ تو امام بخاری کا لگاؤ حدیثوں کے سیکھنے پر ہی رہا۔ امام بخاری کے بارے میں کہ امام بخاری کو تکلیف ہوئی، بیمار پڑ گئے، تو ان کے پیشاب کا ٹیسٹ کیا گیا، تو جب پیشاب کی رپورٹ آئی تو طبیب نے کہا، حکیم صاحب نے کہا کہ اس نے 40 سال تک کھانا سالن کے ساتھ نہیں کھایا، 40 سال۔ حکیم نے کہا، طبیب نے کہا حضرت اگر آپ اپنا علاج چاہتے ہیں تو کھانا سالن کے ساتھ شروع کر دیں۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے اندر وقت زیادہ لگتا ہے اور میں نے اپنا وقت حدیث کے سیکھنے، قرآن کے سیکھنے پر لگانا ہے۔ جب زیادہ اصرار کیا تو کھانے کے اندر کھجور شامل کر لی گئی، اور اتنا ان کے دل کے اندر اللہ کے گھر کی عقیدت ہے۔ محمد بن منصور فرماتے ہیں کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان سے درس حدیث سن رہے تھے، تو ان کی داڑھی مبارک میں کچھ ایسی چیز تھی کہ جس کو ہم نے نکال کر مسجد میں چھوڑ دیا، پھینک دیا۔ تو جیسے ہی مجلس اٹھی
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ تمام لوگ چلے گئے، اسی چیز کو اٹھایا، اپنی جیب میں رکھا اور مسجد سے باہر گئے اور اس کو پھینک دیا۔ یعنی اللہ کے گھر کے ساتھ اتنی عقیدت ہے۔ تو اللہ پاک نے امیر المحدثین بنا دیے۔ ان کے حافظے کا عالم یہ ہے، امام داخلی رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے ہیں، اور اس واقعہ کو علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ امام داخلی حدیث کا درس دیتے ہوئے سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم کہا۔ جب یہ روایت امام بخاری محمد بن اسماعیل نے سنی تو کہنے لگے، حضرت یہ عبارت اس طرح نہیں ہے، کیونکہ زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کیا۔ تو نہایت ہی باادب ہو کر امام داخلی سے کہا، آپ اصل نسخہ کی طرف رجوع کریں۔ تو اصل نسخہ کی طرف رجوع کیا تو اس کے اندر ایسا تھا، سفیان عن ابی زبیر وہو ابن عدی عن ابراہیم۔ تو وہی عبارت تھی جو عبارت امام المحدثین امیر المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ تو کبھی حافظہ کا مالک تھے، بہت ہی ذہین تھے۔ ایک دفعہ ان کے حافظے کا لوگوں نے امتحان لینے کا سوچا اور 10 بڑے بڑے محدث جمع کیے امام بخاری کے سامنے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو بڑی بڑی حدیثیں نقل کرتے ہیں ان کا امتحان لینا چاہیے، ان کا حافظہ کیسا ہے۔ تو 10 محدثین کو اکٹھا کیا اور ہر محدث نے 10 حدیثیں سنائی، اور ان حدیثوں کو جب سنایا تو ان کی سندیں بھی چینج کر دی، عبارت بھی چینج کر دی، خلط ملط کر کر ان حدیثوں کو امام بخاری کے سامنے بیان کیا۔ جب 100 حدیثیں سن لی 10 محدثین کرام سے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، مجھے ان حدیثوں کا علم نہیں ہے۔ وہاں جتنے لوگ تشریف فرما تھے، محدثین جمع تھے، کہنے لگے، ہم تو سمجھتے تھے اس کا حافظہ بڑا قوی ہے، لیکن اس کو حدیثوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں، حدیث کی صحت کے بارے میں اس کو خبر نہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہنے لگے، جو حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں ان کے بارے میں مجھے علم نہیں، لیکن ان حدیثوں کو میں صحیح کر سکتا ہوں ان کے راویوں کے ساتھ۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کمال یہ دیکھیے، اور لکھنے والے نے یہی لکھا کہ حافظہ بھی ان کا حیران کن ہے۔ تعجب اس بات پر نہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان غلط حدیثوں کو صحیح بیان کیا، تعجب اس بات پر ہے کہ ان کی غلط حدیثوں کو بھی یاد کیا، یعنی جو راویوں کے چینج کرنے کے ساتھ عبارت کو چینج کر کر جو حدیثیں بیان کی گئی اس کو بھی یاد کیا، ان کی عبارت کو بھی یاد کیا، اور پھر اس کو صحیح عبارت کے ساتھ اس کی تشفی کی گئی۔ تو اللہ پاک نے کمال درجہ کا ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 70,000 کے قریب ان کو زبانی حدیثیں یاد کی، 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کیا، اور 6 لاکھ حدیثوں میں سے بھی 7200 حدیثوں کو اپنی کتاب کے اندر روایت کی، باقی سب کو چھوڑ دیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا، اپنی صحیح بخاری کے اندر جن حدیثوں کو جمع کیا، اس حدیث کو جمع کرنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ پہلے غسل کیا کرتے تھے، وضو کیا، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی،
اور اس نفل نماز پڑھنے کے بعد رات کو استخارہ کیا، استخارہ کے اندر جب ان حدیثوں کی صحت دکھائی گئی کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیثوں کو اپنی کتاب میں تحریر کیا۔ یعنی پہلے غسل کرتے، پھر نفل پڑھتے، اللہ کی ذات سے مشورہ کرتے، پھر ان حدیثوں کو روایت کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے، بچپنے کے اندر ہی تھے، ماں نے بڑے بڑے خواب دیکھے کہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم بنے گا اور اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کی تاریکیوں کو ختم کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ امام بخاری کی والدہ پریشان ہو گئی کہ اب کیا بنے گا، اب یہ میرا بچہ دین کا علم کیسے حاصل کرے گا، حدیثوں کا علم کیسے حاصل کرے گا، قرآن کا علم کیسے حاصل کرے گا۔ تو امام بخاری کی والدہ نے نفل نماز پڑھی۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، اپنے بچے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ تو امام بخاری کی والدہ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، نفل نماز کے بعد اللہ کے حضور دعا کی، اللہ کریم آپ ہی اس بات پر قادر ہیں کہ میرے بیٹے محمد بن اسماعیل کی بینائی کو لوٹا دیں، میں آپ کے سامنے دعا کرتی ہوں۔ اس عاجزانہ دعا کو اللہ پاک نے قبول کیا۔ خواب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، امام بخاری کی والدہ کو، اور خواب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور اس آیت کو سنا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ کون ہے جو لاچار کی سنتا ہے جب اس کو پکارا جائے، کون ہے جو برائی کو دور کر دیتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس اولاد کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اللہ کی ذات کے سوا کون عبادت کے لائق ہے؟ آخر میں فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے جو اس سے سبق حاصل کرے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی عظیم ہستی ہے، اور اللہ پاک نے ان کی اس کتاب کو یہ درجہ دیا، اس کتاب کا اتنا شہرہ ہوا کہ قرآن پاک کے بعد اس کتاب کو درجہ دیا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ ہر محدث کی زبان پر یہی الفاظ جاری ہیں، سب سے صحیح کتاب بخاری شریف، اور قرآن پاک کے بعد اسی کتاب کا درجہ۔ اتنا شہرہ کسی کتاب کو نہیں ملا، اتنی عزت کسی کتاب کو نہیں ملی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود مستجاب الدعوات ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جو لوگ امام بخاری کی کتاب کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، جو امام بخاری کی اس کتاب کے سبق کے اندر بیٹھتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے بھی دعا کی۔ اسی وجہ سے آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس ادارے میں ختم بخاری ہو وہاں کتنا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے لیے دعا دی ہے جو اس کتاب کو پڑھے، پڑھائے، اس کے درس کے اندر شامل ہو جائے۔
اور اس اختتامی مجلس پر جو بھی نیک جائز دعا کی جائے اللہ پاک اس دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری زندگی جو تھی وہ بخاری شریف کی محنت پر لگائی، یہ ان کی محنت کا نچوڑ ہے۔ اور شوال کے مہینہ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی 13 شوال 256 ہجری میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خرتک میں اس وقت موجود تھے۔ ایک ایلچی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ کو سمرقند کے جو لوگ ہیں آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو نخرہ ذرہ برابر بھی نہیں تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اپنے موزے پہنے، اپنا امامہ باندھا اور تشریف لے جانے لگے کہ اچانک جسم پر کمزوری طاری ہوئی، جسم سے پسینہ نکلنے لگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس وقت خوبصورت کلمات کہے اور اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی عشاء کی نماز کے بعد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی بڑی کتاب ہے، آخری جو حدیث انہوں نے بیان کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس پر اپنے اس کتاب کو ختم کیا۔ آخری جو حدیث ہے، کیا حدیث ہے؟ امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو، اللہ کی ذات کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں اور زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ان کا پڑھنا کوئی مشکل نہیں، ہر چھوٹا بڑا مرد عورت بوڑھا جوان اس کو اپنی زبان پر جاری کر سکتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ہلکے ضرور ہیں لیکن میزان میں ہلکے نہیں ہیں، جب وہ تلے جائیں گے ان کا وزن بہت ہی زیادہ ہے، میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ 2 کلمے یہ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ کی ذات پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی ذات پاک ہے اپنی عظمتوں کے ساتھ۔ یہ آخری حدیث ہے اور یہ 2 کلمے اللہ پاک کی ذات کو بہت ہی زیادہ محبوب ہیں۔ ایک محدث کے بارے میں نے پڑھا، اس نے لکھا، مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آئی تو میں نے یہ کلمات پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے میری اس ضرورت کو پورا کر دیا۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہی ہے، اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا، وَلَقَدْ نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب کو فرما رہے ہیں، مکہ کی زندگی میں میرے محبوب آپ تو دین کی محنت کر رہے ہیں، آپ تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، کبھی زبان کے ذریعے سے تکلیف دیتے ہیں، کبھی اوزار کے ذریعے سے آپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ انبیاء کے سینہ کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا، محبوب آپ کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے مکہ کے لوگوں سے تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک اس تسبیح کے طفیل آپ کے تمام غموں کو، آپ کی تمام پریشانیوں کو، آپ کے تمام دکھوں کو دور فرما دیں گے۔ اسی طرح جب سورۃ النصر نازل ہوئی، سورۃ النصر
یہ مدنی زندگی ہے۔ اب مدنی زندگی میں بہاریں آنے لگی، لوگ شوق در شوق، جوق در جوق ایمان کے اندر داخل ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر کا حصہ بھی کافی گزر گیا۔ اب اللہ پاک نے اب مدینہ کی زندگی کے اندر جب رونقیں لگ گئی، اس وقت بھی اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، میرے محبوب آپ دیکھیں گے کہ لوگ شوق در شوق دین کے اندر داخل ہو جائیں گے، تو آپ نے اس وقت بھی کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی ذات اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، عظمتوں والی ذات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس سورت کا نزول ہوا، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر یہ تسبیح پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اور سجدے کے اندر یہ تسبیح پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ اور لیکن جب یہ سورۃ النصر نازل ہوئی، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے اندر پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر ان تسبیحات کو پڑھنے لگے۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت تسبیحات ہیں۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑی عظیم ہستی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اور ان سے بہت سارے سبق آموز واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ نمبر 1، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اس کے باوجود دین کی محنت کی، اور اللہ پاک نے قیامت کی صبح تک ان کو چمکا دیا۔ جس طرح اللہ پاک نے اپنی روشن کتاب کے اندر اعلان فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو رسالت کی زندگی دی، اس کے بعد بھی اللہ پاک نے کچھ لوگوں کو پیدا کیا جن کو علم کی دولت عطا فرمائی، اللہ پاک نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ ان میں سے ایک امام المحدثین، رئیس المحدثین امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہے۔ تو کچھ بھی سہارا نہ ہو، اس وقت بھی جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے نا، تو ماں کو فکر ہوتی ہے، دین کی طرف اس کا رجحان نہیں ہوتا، اس کی فکر یہ ہوتی ہے یہ کوئی ہنر سیکھ لے، یہ اسکول کی تعلیم حاصل کر لے، کوئی نوکری کر لے گا جس کے ذریعے سے میرا بھی پیٹ پال لے گا اور اپنا بھی پیٹ پال لے گا۔ لیکن اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اللہ پاک دنیا بھی دیں گے اور آخرت بھی دیں گے۔ اللہ پاک اس بندے کو کبھی بھی رسوا نہیں کر سکتے جس کے سینے کے اندر قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو۔ تو دعا ہے رب کریم سے جو کچھ کہا ہے سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔